اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شب میں جو بات ہوئی اس پہ کچھ حضرات نے سمجھ میں نہ آنے کی شکایت کی، اور ان کا خیال ہے کہ اس سطح کی باتیں مشکل ہیں۔ ایک بات یہ بھی خیال میں آئی کہ ہم لوگ کبھی غور کریں کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد کیا ہے، اور مومن انسان ان کے ساتھ کیسے اور کس کس مرحلے پر جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے اور اللہ اسے پسند فرمائے، اس آدمی کو اپنی زندگی جس حد تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مشابہت کی زندگی بنانی چاہیے۔ ایک رسالت کا ظاہر ہے اور ایک رسالت کا باطن ہے۔ کائنات میں کسی شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے بعد آنے والے رسولوں کی پیشن گوئی کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی پیشن گوئی نہیں فرمائی، اور یہ واحد ہستی ہے جس نے بالکل صراحتاً کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کئی لوگوں کے آنے کی خبر دی۔ آپ خود سوچیں کہ یہ خبر دی کہ میرا خاندان میں نسب میں پڑپوتا ہوگا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بیٹے امام باقر، چوتھی نسل بنتی ہے۔ فرمایا کہ باقر جب آئے، پڑپوتے کا بھی بیٹا، تو جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے میرا سلام کہنا۔
عقیدے کی کتابوں میں اہل السنہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور اہل تشیع کے ہاں تو ہے ہی۔ پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد ایک ایسا آدمی آئے گا کہ لوگ اپنے اونٹوں کے جگر پر ماریں گے کہ تیز چلو اور اس آدمی تک پہنچنا ہے، مدینہ منورہ کا عالم۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو آپ نے سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی اور اس آیت کریمہ کے بعد ان کی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر علم ثریا ستارے تک چلا جائے تو وہاں سے بھی لے آئیں۔ فارسی النسل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے بارے میں بہت چیزیں بتائیں، بروں کے متعلق بھی بتایا۔ مسجد نبوی تشریف لائے تو بہت پریشان تھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرے منبر پہ بندر آ گئے، ناچ کود رہے ہیں۔ تو امویوں کو جب حکومت ملی اور ان کے لوگ مدینہ منورہ میں گئے تو ان کی حرکتیں دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ ان کے بارے میں فرمایا، اور ایک بات تو ایسی صراحت سے فرمائی کہ وہ ظالم میرے منبر پہ بیٹھے گا اور اس کی نکسیر پھوٹ پڑے گی۔ ان امویوں میں ایک گورنر آیا جمعہ پڑھانے کے لیے، پہلی مرتبہ منبر پہ بیٹھا اور اس کی نکسیر پھوٹی تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ظالم ہے جس کے بارے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو جب یہ شمر آگے بڑھا تو انہوں نے کہا بالکل تم ہی ہو جو مجھے قتل کرو گے، اور انہوں نے کہا کہ نانا ایک دن گھر تشریف لائے، فرمانے لگے کہ میں نے عجیب بات دیکھی ہے کہ ایک کتا جس کے جسم پہ داغ ہیں، چتکبرہ برس کے داغ، میں نے دیکھا کہ میرے خون میں اس نے اپنا منہ ڈال دیا۔ تو یہ جو شمر تھا اسے برس تھی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کے بتایا کہ وہ تم ہی ہو۔ الغرض بیسیوں کے متعلق بتایا، خیر اور شر۔ قسطنطنیہ کا بتایا کہ یہ فتح ہوگا، اور فرمایا نعم الامیر، کیا ہی اچھا جرنیل ہوگا جسے فتح کرے گا۔ سلطان محمد بن فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ بے شمار چیزیں ملیں۔ دجال کے متعلق بتایا، ایک
اس سے پہلے منصور کوئی آئیں گے، ان کے متعلق بھی فرمایا یہ جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے، یہاں سے کوئی آدمی اٹھے گا اور فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور تم میں سے جو شخص بھی اس کا زمانہ پائے، اس کے بارے میں سنے، تو اگر گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو وجب علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر واجب ہے جا کے اس کی مدد کرنا۔ بہت چیزیں بتائیں، لشکر آئیں گے، کس کس رنگ کے آئیں گے، ترکی پہ جنگ ہو رہی ہوگی، 12 گھوڑے لوگ لڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا خدا کی قسم میں وہ جو لڑنے والے لوگ ہوں گے ان کے باپ کو یہ نام بھی جانتا ہوں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی بھی آئے۔ عجیب بات کہ جتنے بھی دعوے دار آئے ہیں، عجیب بات ہے انہیں عقل ہی نہیں تھی کہ ہماری کوئی پیشن گوئی فرمائی ہوتی ہے، ہم نے آنا تھا، کچھ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خصوصیات ہیں شمار سے باہر۔ دنیا میں ہر شخص جو آتا ہے اللہ کے کسی نہ کسی نام کے تحت ہوتا ہے، خدا کے اس پاک نام کی تجلیات اس پہ پڑتی رہتی۔ اس لیے متقدمین جو صوفیہ تھے بہت پرانے، اس آدمی کا اسم معلوم کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کے کس نام کے تحت ہے، اسے وہی نام بتاتے تھے، کہتے تھے اللہ کا یہ نام پڑھا کرو، اس سے تمہاری روحانیت میں ترقی ہو جائے گی۔ وہ پڑھتا تھا، اسے فائدہ بھی پہنچتا تھا۔ پھر جب سے سچ کم ہوا ہے اور جب سے حلال کا رزق کم ہوا ہے، صحیح کشف، سچے خواب بہت دشوار ہو گئے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، جو آدمی زیادہ سچ بولے گا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں۔ اسی طرح کھانا حلال، جو شخص زندگی میں یہ اہتمام کرتا رہتا ہے دو چیزوں کا، سچ بولنے کا اور حلال کی چیزیں استعمال کرنے کا، اسے پھر کہیں خاص جانے کی ضرورت نہیں، اس کی دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی رہتی۔ دعا کے یہ دو پر ہیں، سچ بولنا اور حلال کھانا۔ جتنی ملاوٹ ان میں آئے گی اتنا دعا کی قبولیت رد ہو جائے گی۔ تو جب سے حلال کا رزق اور یہ کم ہوئی ہیں چیزیں، سچائی، تب سے خواب بھی گڑبڑ ہونے لگے ہیں اور کشف بھی۔ اس سے پہلے چیزیں ٹھیک ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں سے حالات میں بہت فرق پڑا ہے۔
تو صوفیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا آپ کس کس کا نام کس کو بتائیں، سب کو اللہ کا ذاتی نام اللہ کی تلقین کرو کہ اللہ کا نام لو بس۔ وگرنہ اس سے پہلے ہر آدمی کو اللہ کا وہ نام بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے تجلیات پڑتی ہیں اور آدمی کی پرورش اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام ان اسماء کے تحت رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفت کلام کے ساتھ مربوط تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت بلاغت کے ساتھ مربوط تھے۔ بڑا علم اللہ نے دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے ناموں کی تجلیات ان کی پیدائش سے بھی ہزاروں لاکھوں سال پہلے ان کی روح مبارکہ پر پڑتی رہی۔ صفت علم کی تجلیات، صفت نور کی تجلیات، اور کافر بھی اللہ کی صفت کے تحت ہے۔ صفت اللہ کی ہادی ہے، اور ہادی کے تحت جو آ جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل اللہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان اور اس کے سارے ماننے والے اللہ کی صفت مضل کے تحت، اور ان سب سے اوپر اللہ کی صفت مشیت ہے کہ جو چاہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی صفت علم کا غلبہ تھا۔ اس لیے صوفیہ اسماء الہیہ کی تلاش میں رہتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اسماء کے تحت تھے۔ اب بھی تجلیات ہیں، اب بھی تو انسان اپنا تعلق اللہ کی اس اسم کے تحت بھی ڈھونڈتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے۔ واحد ہستی ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی نبی بڑے سے بڑے آدمی پر بھی اللہ کی اسم اعظم کی تجلی نہیں پڑتی، صرف اور صرف اسم اعظم کی تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی رہی ہیں، اور واحد ہستی ہے جس نے کہا کہ میں خدا کا آخری رسول ہوں بس۔ اس لیے رشتہ جتنا ان سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی اللہ کے قرب میں ترقی کرتا ہے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، ہمیشہ اہل السنہ کے عقیدے پر رہنا چاہیے۔
اہل السنہ ایک دائرے میں سمجھ لیں، اس دائرے کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ اس دائرے کے اندر ہیں۔ جو اس دائرے کے اندر ہیں آپ فرض کر لیں یہ اہل السنہ ہے، اس کے بعد جو باہر کھڑے ہیں وہ اہل السنہ نہیں ہیں، وہ اہل بدعت ہیں۔ ان کے عقیدے میں بدعات شامل ہیں۔ وہ اہل السنہ سے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں جو آیا ہے کہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور لوگوں کے چہرے قیامت میں سیاہ بھی ہوں گے سفید بھی ہوں گے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے یہ بات چلی آتی ہے کہ انہوں نے کہا چہرے ان کے سفید ہوں گے جو اہل السنہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اہل السنہ کوئی نئی اصطلاح کسی نے گھڑ نہیں لی، یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کے زمانے سے چلی آتی۔ اس دائرے سے باہر جو کھڑے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ دائرے سے باہر والے لوگ ہیں، دائرے کے اندر نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوگی، یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں کیے جاتے، تو یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ایک دائرہ یہ ہے، اس کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں ایک دائرہ وہ ہے، اس دائرے سے بھی جو پرے کھڑے ہیں اور باہر، وہ کافر ہے۔ کافر سے ایمان میں آیا، ایک دائرے میں داخل ہو گیا اسلام کے، اور اس دائرے میں پھر ایک اور ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن کیا اہل سنہ میں سے ہے؟ اگر اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے تو اہل سنہ میں سے نہیں ہے، ہم اسے مسلمان ہی مانیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ تمہارا عقیدہ اہل سنہ سے نہیں ملتا۔ اس لیے ہم بار بار اہل سنہ کے عقیدے کا ذکر بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، تاکہ موت صحیح عقیدے پر آنی چاہیے۔ عقیدہ تو دو اور دو چار کی طرح قطعی ہوتا ہے، یا ہے یا نہیں، عقیدے میں کچھ گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اسی لیے صوفیہ سب سے زیادہ صحیح عقیدے پر زور دیتے تھے، اتنا زور دیتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ہے تو حضرت کے کشف کی بات، لیکن لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیے جن کا عقیدہ ماتریدیوں کا تھا۔ ماترید ایک محلہ تھا، اس میں امام ابو منصور امام الہدا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ 333 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس شخص نے ماتریدی تھے، وہ عقیدے کو باندھ کے رکھ دیا۔ اس لیے اہل سنہ کے عقائد بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ خیال میں رہے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، قبر مبارک میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے، میں دیکھوں گا، اور اگر اچھے ہوئے تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور برے ہوئے تو میں اللہ سے استغفار کروں۔
یہ چیزیں کبھی کبھی خدا دکھاتا بھی ہے. ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے کے ایک صاحب تھے، خواب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تمہاری کیا عمل ہے. تو مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ درمیان میں حاضر ہوئے اور کہا آپ سے معاف فرما دیں، جو عمل اس کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور میں اس کو ٹھیک کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. یہ وہی چیز ہے. اور تو اور اہل تشیع تو قائل ہیں سو ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. اس عقیدے کو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے. 2 مقامات تو یاد ہیں کہ شیخ نے صراحتاً لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اعمال پیش ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہترین الفاظ کا چناؤ کرو درود بھیجنے کے لیے. ممکن ہے تمہارا یہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی حمد پہ بڑا خوش ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں خدا ان سے بہت خوش ہوتا ہے. الحمدللہ یہ جملہ ہے، اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، یہ جملہ ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جو نیک بندے ہیں دنیا کے اس حصے میں ہیں، ان کی ارواح مبارکہ کہ ان کو تعریف سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا. انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے باقی کسی آدمی کو بھی تعریف سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں غرور پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ آدمی بہک جائے اپنی تعریف سن کے. لیکن جب اس جہان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اعمال تو ہیں نہیں، وہاں کبر میں غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی نہیں رہتا. اس لیے یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہتے ہیں ان کو وہاں دربار میں بہت پذیرائی ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، کوئی ان کی تعریف کرے، کوئی ان کا قصیدہ لکھے، کوئی ان کا ذکر کرے، کوئی ان پہ درود بھیجے، کوئی سلام بھیجے. تو یہ جب چیزیں پیش ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. بہت چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی زندگی میں بھی ان کی خوشی کی جستجو کرتے تھے اور وفات کے بعد بھی ڈرتے تھے اس بات سے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ قیامت میں ملاقات ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے بیت المقدس، پیسے دیے اپنے نوکر کو، فرمایا فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو ساری فوج کے کمانڈر تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا تھا، ان کی جگہ ان کو مقرر کیا تھا. پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، پھر معاذ مقرر ہوئے تھے، معاذ کی شہادت.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ ایک کے بعد ایک تعاون میں جا رہا ہے، یہاں فوج کی کمانڈ کون کرے گا؟ تو پیسے بھجوائے تھے حضرت ان کو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو. تو جب پیسے دے کے واپس آیا تو کہا عبیدہ نے کیا دیا، ان کا دیا، ان کا کیا کیا انہوں نے پیسوں کا، ہر ایک کیا حالات کا عبیدہ. انہوں نے کہا عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی بھیجے ہوئے دینار سکے لیے، آپ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنے نوکر کو بلایا اور کہا اتنے فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ، اس بیوہ کو دے آؤ، اس یتیم گھرانے کو دے آؤ. سب کوئی چیز نہیں رکھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے ان کے خیمے میں اور کہا عبیدہ ہر آدمی بدل گیا، تم کیوں نہیں بدلے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پر چھوڑ کر گئے تھے بس اسی پہ امیر المومنین زندہ رہنا ہے، بدل جاؤں اور پھر قیامت میں ان سے ملاقات نہ ہو تو کیا فائدہ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپسی پہ جب ان سے ہاتھ ملایا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوما اور کہا عبیدہ سب بدل گئے بس تم نہیں بدلے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ کچھ لے لیں، فرمانے لگے نہیں، اگر بدل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیسے ہو؟ تو آپ کی حیات طیبہ میں بھی اور وفات کے بعد بھی یہ فکر رہتی تھی کہ حالت ٹھیک رہے. اس لیے آدمی کو ایک فکر یہ بھی چاہیے یہ اب جہالت پیدا ہوئی ہے، بہت چلی آتی ہے کہ مردوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں یہ کیا ان کی توحید ہے اور کیا. سب چیزیں یہ کتابوں میں ملیں گی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک بات پیش آ گئی تھی، فرمایا میں نہیں کر سکتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو فلاں میرا دوست صحابی رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، اس جہان میں جب میرا عمل وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ ابو الدرداء میرے بعد اس کو کیا ہو گیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ان کے پیچھے پڑھی ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہٹے مسجد میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا نہیں عبد الرحمن اپنی جگہ پہ رہو، اور آپ نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. کہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سے مختلف ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی گئی ہے. قبریں تھیں، 3 دروازہ تھا. یہ تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا ہے، پینٹاگون 5 کونوں کی عمارت بنائی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گورنر تھے تو مدینہ منورہ میں بارش ہوئی بہت شدید اور شور مچ کے آ رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر میں جب آئے تو لوگوں پہ گھبراہٹ طاری تھی، خوف. لوگوں نے کہا رات پانی آیا ہے مسجد نبوی میں اور بہت بڑا ریلا گزرا ہے پانی کا، اور قبر ایک کھل گئی ہے اور ایک پاؤں ظاہر ہو گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ سختہ طاری. بڑی ہمت سے انہوں نے کام لیا. ان کا بلاؤ فلاں درزی کو اور اسے کہا کپڑا لو.
اور سب سے پہلا یہ کام کرو کہ ان قبروں کے گرد کپڑا کھینچ دو۔ 5 کونے بنوائے، اسی کا 4 کونے، فرمایا نہیں 4 کونے بیت اللہ کے۔ بڑا ادب تھا لوگوں میں۔ مکہ مکرمہ میں کوئی چوکور گھر نہیں بناتا تھا، کمرے گول بنتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مکہ میں کس نے کمرہ چوکور بنایا؟ لوگوں نے بڑی لعنت ملامت کی، لوگوں نے کہا اللہ کا گھر ہے چوکور، بس جو کرے گا بے ادبی ہے، گول کمرے بناؤ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 5 گوشیہ لگوایا، نماز پڑھائی، لوگوں کا چلے جاؤ بس۔ سمجھ نہ آئے کہ ایک جو پاؤں اور ٹانگ اور پنڈلی سب نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ پھر درخواست کی سیدنا عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ وغیرہ سب لوگوں کو، ان کے گھرانوں کو کہ آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم نے جب پاؤں دیکھا تو ان کا یہ میرے دادا کا پاؤں ہے، میں کھیلتا رہتا تھا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے۔ قبریں پتہ تھی لوگوں کو، لیکن ادب احترام سے نہیں جاتے تھے، مطلب بہت زیادہ ایسے نہیں تھا۔ عثمانیوں کے دور میں ایک مرتبہ قبر مبارک نیچے ہے، یہ اصل قبریں نیچے ہیں۔ دمشق میں ہم گئے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبر نیچے ہے۔ یہ قبرستان جو تھے ان کے ارد گرد بھرائیاں ہو گئی نا، تو بھرائی کی وجہ سے زمینیں اوپر اٹھ گئی۔ یہ جنت البقیع جو ہے یہ ٹیلا تھا، اور مسجد نبوی بہت نیچے نظر آتی تھی، ایسے ٹیلے نشیب کی زمین تھی۔ پھر بھرائی ہوئی ہے، پھر ہوئی ہے، کئی فٹ مٹی ڈالی گئی، اب وہ اور بقیع برابر ہے۔ اسی لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے نیچے سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے۔ عثمانیوں کے دور میں یہ ہو گیا تھا کہ وہاں جو ستون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 8 ستون تھے، 4 روضہ مبارک کے اندر چلے گئے ہیں، 4 باہر ہیں۔ وہاں ایک ستون ہے بی بی، جہاں آپ اعتکاف کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا بستر وہیں بچھواتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعتکاف کیا۔ ایک اور ستون بھی ہے جس کی تعمیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور جو قرآن پاک کے پرانے نسخے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہوں نے اسے رکھوا کے اوپر اس کی تعمیر اٹھا دی۔ ایک اور ستون بھی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے کہا تھا کہ قیامت میں اتنی ویرانی قیامت کے قریب ہو جائے گی کہ میرے اس ستون کے پاس آ کے کتے پیشاب کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن نہ دکھائے۔ تو بو آنے لگی نیچے، تو عثمانی جو گورنر تھا اس کو کہا گیا، وہ آئے بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا میری تو ہمت نہیں بھی کچھ کرنے کی۔ ترکی خط لکھا، تو جو امیر المومنین اس وقت مسلمانوں کے تھے انہوں نے کہا اس وقت امت میں سب سے بڑے ہمارے علم کے مطابق اولیاء کرام میں مدینہ منورہ میں فلاں ہستی ہے، ان کو کہیں نیچے جائیں اور دیکھیں جا کے کہ قبر مبارک سے کیا یہ چیز کیا ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب گورنمنٹ کا دباؤ زیادہ پڑا تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے، مسلسل مسجد نبوی ہی میں رہے، بہت عبادت کی، اور گئے
اور واپس آئے تو انہوں نے کہا بلی کا بچہ ہے کہ کسی طرح پتہ نہیں کیسے یہ اندر چلا گیا تھا اور وہاں مر گیا، یہ اس کی ہڈیاں، پھر دھویا، پھر خوشبو لگائی، سب کچھ، پھر وہ مرتے دم تک بولے نہیں، اتنی ہیبت اور روب تھا، بہت لوگوں نے پوچھا، گورنر نے بھی آ کے پوچھا، چپ ہو گئے بس، کیا چیز انہوں نے دیکھی ہوگی، کیا پتہ چلا ہوگا، لیکن ان پہ خاموشی طاری ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کروا دیا تھا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیوار ہی کھنچوا دی تھی 5 گوشوں والی، پکی دیوار بنا دی تاکہ اندر کوئی نہ جائے۔ تو اس سے پہلے لوگ جاتے تھے، قبر دیکھتے تھے، بتاتے تھے آ کے۔ تو قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ایک جگہ تجویز کی گئی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے کہ یہاں پر ان کی تدفین ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے شدید غشی طاری ہو گئی، گھر والے سمجھے انتقال کر گئے، عورتیں رونے لگیں، مرد اٹھ گئے کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے کہا میں زندہ ہوں، جیتا ہوں، کیوں رو رہی ہوں؟ ان کا حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے جو انتہائی سخت چہرے کے تھے، اور ان سے نام پوچھا، پھر کہا عبد الرحمن حساب دو۔ اتنے میں کچھ فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ یہ بچے جب ولادت سے پہلے اللہ ان کے نصیب میں یہ چیز لکھوا دیتا ہے کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ اس کا یہ تو ان میں سے ہے، اس کے لیے کوئی حساب نہیں۔ تو فرشتے چلے گئے، وہ سخت چہرے والے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اتنے نیک آدمی ہو کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں تمہارے متعلق اللہ نے لکھوایا تھا کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے اسے کوئی حساب، آپ جائیں۔ کہنے لگے جب انہوں نے کہا جائیں تو میری آنکھ جیسے کھل جاتی ہے تو تم رو رہی ہو۔ پھر تقریباً 1 مہینہ رہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ زندہ رہے، بہت بڑے آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنی بیویوں سے کہا کہ میرے بعد معاشی حالات جیسے بھی ہوں پیسے کے معاملے میں صبر کرنا، اور تمہارے ساتھ وہی نیکی کرے گا جو اللہ کا کوئی خاص اچھا بندہ ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند گھنٹے پہلے حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرا فلاں باغ جو ہے نا اس کی اتنی آمدن ہے تو میں آپ کی بیویوں کی نظر کرتا ہوں، کوئی ایک بھی جب تک زندہ ہے میرے باغ کی آمدنی تقسیم ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ کوئی ایک بھی آپ کی اہلیہ رہ گئی تو سارا مال نہیں ملے۔
یہ بہت بڑی چیز ان میں بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت کے پہلے سال ہی بہت مال بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، سب نے لے لیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا۔ وہ طائف سے منگواتی تھی، جانوروں کی دواغت ہوتی تھی، اسے بیچتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ آپ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے قبول کر لیں، تو انہوں نے رکھ لیا، پھر تقسیم کر دیا، اور جب تقسیم پوری پیسہ گھر سے نکل گیا تو ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگیں کہ اللہ آئندہ سال عمر کے اس احسان کے لیے مجھے زندہ نہ رہنے دے، آئندہ سال سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو کہا گیا کہ آپ کی قبر کی جگہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ وہ جو مہینہ ایک مل گیا نا انہیں، تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی قبر کی جگہ وہ ہے۔ ان کا بالکل میری قبر کی جگہ وہ نہ کرنا، اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، میں نے اپنی قبر کی جگہ خود رکھ لی۔ تو لوگوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبر سے آپ انکار کرتے ہیں؟ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے کردار، اور یہ ہے شخصیت۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اور سعد ہم دونوں احد کے لیے جا رہے تھے، اور مجھے سعد سے اور سعد کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ تو سعد نے مجھ سے کہا کہ عبد الرحمن جا تو رہے ہیں احد میں لڑنے کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا تم بتاؤ۔ تو سعد نے کہا عبد الرحمن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بڑی محبت ہے تم سے، تمہیں کچھ ہو گیا تو زندگی کیسے گزرے گی، اور مجھے کچھ ہو گیا تو پھر؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تم ہی بتاؤ سعد کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا چاہتا یہ ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے نا، کہیں تو میری قبر بنے گی، تو جس کا بھی ہم دونوں میں بعد میں انتقال ہو وہ یہیں آ کے دفن ہو، قبریں اکٹھی ہونی چاہیے، لیٹے رہیں گے۔ ان کا میں نے ساتھ سے وعدہ کیا کہ جس کا بھی بعد میں انتقال ہوگا وہ آئے گا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر بقیع میں دفن کیے گئے۔ تو میرا سعد سے وعدہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں شرمندہ ہو۔ یہ ہے کردار کہ وعدے کی اتنی پابندی ہے کہ ان کا نہیں، وہاں نہیں، وہاں میری قبر ہو۔ اور پھر ایک جملہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا زندگی میں کئی چیزیں اس لیے نہیں کی کہ اگر سعد کے سامنے پیش کی گئیں تو کیا کہے گا عبد الرحمن نے یہ کیا کام کیا۔ اس لیے لوگوں کے اعمال ان کے آباء و اجداد پہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، ماں پہ، باپ پہ، کہ جو اولاد چھوڑ گئے آئے ہو یہ ہیں کرتوت اور یہ ہیں چیزیں۔ اسی لیے جو لوگ اچھی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ایک اچھا جملہ چھوڑ کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں جو خوشی ہوتی ہے، جتنے لوگ امت میں بڑے کام کرتے ہیں ان کو وہ خوشیاں ملتی ہیں۔
مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت نے خط لکھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط مل کر چھپ کیا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ لکھا کہ آپ نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں ملک میں پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کی فتح کے بعد سب سے زیادہ خوش غالباً اس فیصلے سے ہوئی کہ اس رتبے اور اس درجے کے لوگ تھے کہ وہاں کی خوشی اور ناراضگی اس کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا تھا، طبیعت جانتی تھی۔ بہت چیزیں اس لیے سنانے سے ذرا اجتناب رہتا ہے کہ اپنے مشائخ کی زیادہ تعریف کرنی بھی در حقیقت اپنی ہی تعریف ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنیادیں، جو رشتے، جو استوار ہیں امت کے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے، میرا کیا تعلق بنتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق جو کچھ لکھا ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رابطہ رہا، وہ پڑھنے کے قابل۔ یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھے دبوچ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ، دبوچنا لفظ تو ترجمہ زیادہ مناسب نہیں، مطلب پیوست ہو گئی میرے جسم میں، روح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ غالب آ گئی مجھ پہ۔ بہت چیزیں ہیں ایسی، بیان اس لیے زیادہ نہیں کی جا سکتی کہ گمراہی کا بھی خدشہ رہتا ہے، لوگ کہیں سے کہیں بات لے جاتے ہیں بہت۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایسی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نوعیت ہے، یہ چیزیں ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی بات آپ سے